بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان زنجیروں میں لپٹی آزادی علماء کی عظیم قربانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، آج جب ہم اپنے آزاد وطن کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، جب ہماری زبان پر کوئی پہرا نہیں، جب ہمارا قرآن ہمارے مدرسوں میں کھلے عام پڑھا جا رہا ہے، تو کیا ہمیں ان دنوں کو نہیں یاد کرنا چاہیے جب آزادی ایک خواب تھی اور غلامی ایک سانس تھی؟ میں کون ہوں؟ میں مولانا محمود حسن دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم، پہلا معلم، پہلا خطیب، پہلا سپاہی اور شاید پہلا ایسا قیدی جس نے قرآن کی تفسیر قید میں لکھی اور وطن کی محبت کو ایمان کی طرح جیا۔ لوگ مدرسے کو صرف تعلیم کا مرکز سمجھتے ہیں، لیکن میں نے اسے تحریک کا مرکز بنایا۔ یہاں صرف نحو صرف نہیں پڑھایا جاتا تھا، بلکہ غلامی کے خلاف فتویٰ بھی لکھا جاتا تھا۔ یہاں فقہ کی بحثوں کے ساتھ ساتھ آزادی کے نقشے بھی تیار کیے جاتے تھے۔ برطانوی حکومت نے ہر دروازہ بند کیا۔ میں نے ریشمی رومال پر لکھا، بغاوت کا وقت آ چکا ہے، افغانستان سے مدد ملے گی، ترکی سے اتحاد ہوگا، انگریز کی جڑیں کاٹنی ہے۔ یہ رومال پیغامات کے خفیہ کوڈ تھے جو علماء کے ہاتھوں سے سرحد پار جاتے، مکہ، مدینہ، کابل اور استنبول تک۔ لوگوں نے سمجھا میں حج پر گیا ہوں، لیکن میں آزادی کے لیے حلیف ڈھونڈنے گیا تھا۔ میں مکہ مکرمہ میں شریف مکہ کے ساتھ ایک انقلابی معاہدہ کرنے والا تھا کہ انگریزوں نے میری نقل و حرکت کو بھانپ لیا اور مجھے اور میرے رفقا کو گرفتار کر کے جزیرہ مالٹا کی قید میں پھینک دیا۔ جزیرہ مالٹا 3 سال 3 مہینے 3 دن مجھے زنجیروں پر باندھا گیا، لیکن میرے عزم کو باندھنا ممکن نہ تھا۔ میرے ہاتھوں سے قلم چھینا گیا تو میں نے دل سے لکھنا شروع کیا۔ میرے منہ سے اذان چھینی گئی تو میں نے اپنے آنسوؤں سے اللہ کو پکارا۔ میں نے قید میں بھی قرآن کی تفسیر لکھی، میں نے قید میں بھی وطن کے سپنے دیکھے، میں نے قید میں بھی حریت کے گیت گائے۔ میں عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے بیٹیوں، اگر تمہیں آزادی چاہیے تو اپنے بچوں کو دودھ کے ساتھ غیرت، علم اور قربانی بھی پلاؤ۔ جب 1857 میں علماء نے فتویٰ دیا انگریز کی غلامی میں رہنا جائز نہیں، تو انگریز نے ہمیں بغاوت کے مجرم بنا کر پھانسی دی، دار پر لٹکایا، مدرسے بند کیے، کتابیں ضبط کی، لیکن ہم نے کہا ہماری گردنیں کٹ سکتی ہے، ہمارا قلم نہیں، ہم قید ہو سکتے ہیں، ہمارا ایمان نہیں۔ میں نے کہا وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی سیاسی نعرہ نہ تھا، یہ ایک روحانی اعلان تھا۔ جب دین ہمیں عزت سکھاتا ہے تو غلامی ہمیں ذلت دیتی ہے، جب دین ہمیں صبر سکھاتا ہے تو وطن ہمیں غیرت دیتا ہے۔ میرے شاگرد کوئی عام طلبہ نہیں تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی جو کابل جا کر انقلابی حکومت کے وزیر بنے، مولانا حسین احمد مدنی جنہوں نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہم ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ ہندو اور مسلمان کا وطن۔ میرے بچوں، آزادی کی قیمت صرف خون نہیں، یادداشت بھی ہوتی ہے۔ اگر تم نے اپنی تاریخ کو فراموش کیا تو غلامی پھر لوٹ آئے گی، شاید اس بار کمرشل غلامی، ذہنی غلامی اور سوشل میڈیا کی صورت میں غلامی آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان زندہ باد۔